باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وصلی اللہ علی محمد وآل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین۔ بارگاہ ملکوتی امیر المومنین صلوات اللہ وسلامہ علیہ سے درس احکام شرعیت درس نمبر 9 کو لے کے مومنین کرام کی خدمت میں حاضر ہوں۔ سلسلہ گفتگو تقلید کے مسائل میں اس مسئلے تک پہنچا ہے کہ اگر انسان غلط فتویٰ بیان کر دے تو اس کی شرعی ذمہ داری کیا ہے؟ کیا اس پہ واجب ہے کہ جن جن لوگوں کو اس نے غلط فتویٰ بتایا ہے اس فتوے کی تصحیح کرے اور ان کو درست فتویٰ بتائے؟ جواب یہ ہے کہ اگر انسان کسی مجتہد کا فتویٰ غلط بیان کر دے یا خود مجتہد نے اپنا فتویٰ بیان کرنے میں غلطی کی ہے تو اگر اس کی وجہ سے یعنی فتویٰ غلط بیان کرنے کی وجہ سے مکلف اپنے شرعی وظیفے پہ عمل نہیں کر پا رہا ہے تو احتیاط لازم کی بنا پہ ضروری ہے کہ اسے صحیح فتویٰ سے آگاہ کرے، وگرنہ اسے آگاہ کرنا اور بتانا واجب نہیں ہے۔ اگر مجتہد کا فتویٰ تبدیل ہو گیا ہے تو بھی مجتہد پہ ضروری نہیں ہے کہ مکلف کو تبدیل شدہ فتوے سے آگاہ کرے۔ اسی طرح مجتہد کا فتویٰ نقل کرنے والے پر بھی مجتہد کے مقلدین کو نئے فتوے سے آگاہ کرنا یہ واجب نہیں ہے۔ اگلا سوال یہ ہے کہ جو انتہائی مبتلا بے مسئلہ ہے کہ اگر مجتہد کا فتویٰ بیان کرنے والے افراد میں یا فتاویٰ کی کتابوں میں اور مجتہد کے دفتر سے پوچھے گئے سوالات کے جوابات میں اختلاف ہو جائے تو اس صورت میں مکلف کی کیا ذمہ داری ہے؟ مثال کے طور پر کتاب میں ایک مسئلہ لکھا ہوا ہے اور آپ نے دفتر کی طرف ای میل یا ٹیلی فون کے ذریعے مسئلہ پوچھا ہے، وہ کچھ اور بتا رہے ہیں، کتاب میں کچھ اور لکھا ہوا ہے، تو ایسی صورتحال میں آپ کی کیا ذمہ داری بنتی ہے کہ آپ کس کو فالو کریں گے؟ کتاب کو فالو کریں گے یا جو آپ نے مسئلہ دفتر سے پوچھا ہے یا ای میل کے ذریعے آپ نے معلوم کیا ہے اس کو فالو کریں گے؟ جواب یہ ہے کہ اگر مناسب اور معقول ذرائع سے کی گئی تحقیق اور شواہد سے کسی ایک کے صحیح ہونے کا اطمینان ہو جائے، آپ نے تحقیق کی ہے، معقول ذرائع سے آپ کو پتہ چل گیا ہے کہ ان دونوں میں سے ایک صحیح ہے۔ مثال کے طور پر منہاج الصالحین کی 2 طباعت کی گئی ہیں، مثلا ابھی جو لیٹسٹ آیت اللہ سستانی کی منہاج الصالحین آئی ہے اس میں اور پرانی والی میں اختلاف ہو جاتا ہے، تو ایسی صورت میں آپ جو منہاج الصالحین کا لیٹسٹ نسخہ ہے وہ ایسا معقول ذریعہ ہے کہ جس سے آپ کو اطمینان ہو جاتا ہے کہ آپ اس کے اوپر عمل کر سکتے ہیں۔ اگر تو کسی معقول ذریعے سے تحقیق کرنا اور شواہد اکٹھے کرنے سے آپ کو اطمینان ہو جاتا ہے کہ ان 2 میں سے ایک کی رائے جو ہے وہ صحیح ہے، ایک رائے جو ہے وہ آپ کے مجتہد کا فتویٰ ہے، تو بلا شک و شبہ آپ اسی کے اوپر عمل کریں گے جس کے متعلق آپ کو معقول ذرائع سے اطمینان ہوا ہے کہ وہ ٹھیک ہے۔ اور اگر معقول طریقوں سے مجتہد کے فتوے کا اطمینان حاصل نہ ہو پائے تو خود مجتہد سے معلوم کرنا واجب ہے، اور اگر مجتہد سے معلوم کرنا بھی ممکن نہ ہو تو ایسی صورت میں مکلف کی ذمہ داری ہے کہ وہ احتیاط کے مطابق عمل کرے یا کسی دوسرے مجتہد کی طرف رجوع کرے، یا اگر ممکن ہو تو اس وقت تک اس فتویٰ کے اوپر عمل نہ کرے جب تک وہ خود مجتہد سے معلوم نہ کر لے۔ آج کے درس کا آخری سوال یہ ہے کہ دینی علوم کے طلاب سے لوگ مختلف شرعی مسائل پوچھتے ہیں جن کے بارے میں معلوم نہیں ہوتا ہے کہ وہ پوچھنے والا کس کی تقلید میں ہے۔ واٹس ایپ کے اوپر کسی نے آپ کو میسج کیا، فیس بک کے اوپر میسج کیا، اور سوشل میڈیا کے جو ذرائع ہیں ان سے آپ سے کسی نے مسئلہ پوچھا، اور آپ کے لیے کیا یہ جائز ہے کہ آپ انہیں آیت اللہ سستانی کے فتاویٰ کی روشنی میں جواب دے دیں؟ ممکن ہے کہ وہ بندہ آیت اللہ سستانی کی تقلید میں نہ ہو، وہ ممکن ہے کہ کسی اور مجتہد کی تقلید میں ہو،
لیکن مثال کے طور پر آپ آیت اللہ سستانی کی تقلید کرتے ہیں تو کیا آپ کے لیے یہ جائز ہے کہ ایسا شخص جس کے متعلق آپ کو علم نہیں ہے کہ جو آپ سے سوال کر رہا ہے وہ کس کی تقلید میں ہے، تو کیا آپ کے لیے یہ جائز ہے کہ آپ اسے آیت اللہ سستانی کے فتاویٰ کی روشنی میں جواب دیں؟ جواب یہ ہے کہ اگر ان طلباء کو علم نہ ہو کہ سوال کرنے والا کسی اور کی تقلید کر رہا ہے تو آیت اللہ سستانی کے فتاویٰ کی روشنی میں جواب دینا جائز ہے۔ اسے نہیں پتہ ہے کہ سوال کرنے والا کس کی تقلید میں ہے تو آپ آیت اللہ سستانی کے فتاویٰ اسے نقل کر سکتے ہیں۔ لیکن اگر انہیں معلوم ہو کہ سوال کرنے والا آیت اللہ سستانی کے علاوہ کسی دوسرے مجتہد کی تقلید کر رہا ہے تو پھر اسے آیت اللہ سستانی کے فتاویٰ کے مطابق جواب دینا جائز نہیں ہوگا۔ آج کے درس کو یہیں پہ روک رہے ہیں، تقلید کے کچھ مسائل باقی ہیں، انہیں اگلے درس میں انشاءاللہ بیان کیا جائے گا۔ وصلی اللہ علی محمد وآل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین۔